کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے؟ کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے؟ سنو سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آب حیات کا ایک پیالہ لائے۔ یہ ایسا پانی تھا جسے پی کر انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں، جنات اور جانوروں سے مشورہ کیا۔ سبھی نے ایک ساتھ کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے پی لیجئے اور ہمیشہ زندہ رہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ شاید کوئی مشورے سے رہ گیا ہو۔ انہیں یاد آیا کہ ایک ساہ پورکیوپائن، کانٹے دار جنگلی جانور باقی رہ گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں ساہ کا خیال آیا، انہوں نے اسے بلانے کے لیے گھوڑا بھیجا، لیکن ساہ اس کے ساتھ نہیں آیا۔ تب حضرت سلیمان نے ایک کتا بھیجا تو ساہ اس کے ساتھ چلا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساہ سے پوچھا، مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ گھوڑے سے زیادہ عزت والا کون سا جانور ہے؟ تم گھوڑے کے بلانے پر نہیں آئے اور کتا جو سبھی جانوروں میں کم حیثیت والا اور ناپاک مانا جاتا ہے اس کے ساتھ چلے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساہ نے جواب دیا، گھوڑا بھلے ہی شریف یعنی عزت والا ہے، لیکن وہ بے وفا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سوار کو گرا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دشمن کو بھی اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتا ہے، اور کتا حالانکہ کم حیثیت والا اور ناپاک ہے لیکن وہ وفادار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے ایک بار بھی کھلائے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے پاس آب حیات کا ایک پیالہ بھیجا گیا ہے اور مجھے اسے پینے یا نہ پینے کا ادھیکار ہے۔ سبھی نے مجھے اسے پینے کا مشورہ دیا ہے، بھلا تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ میں اسے پیوں یا واپس کر دوں؟ ساہ نے پوچھا، یہ آب حیات صرف آپ کے لیے آیا ہے یا آپ کے سبھی گھر والے، بچے اور دوست بھی اسے پئیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ صرف مجھے اکیلے کو پینے کا حکم ہے۔ ساہ بولا، پھر تو اسے پینا ٹھیک نہیں، کیونکہ جب آپ کے سبھی پیارے اور دوست آپ کے سامنے مریں گے تو ان کے غم اور دہک سے آپ کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ جب کوئی دوست اور پیارا نہیں رہے گا تو ایسی زندگی کس کام کی؟ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئی اور انہوں نے وہ آب حیات واپس کر دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصلی مزہ اپنے اپنوں کے ساتھ اور ان کی خوشی میں ہے، نہ کہ صرف لمبی عمر میں۔ وہ کون لوگ تھے جن کے لیے آسمان سے جنت کا کھانا اتارا گیا؟ کیا انسان کے لیے کبھی اللہ نے خود روزی بھیجی ہے؟ چلیے جانتے ہیں ایک حیران کر دینے والی سچی قرآن کی کہانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے ظلم سے نکال کر ریگستان میں آئے تو چاروں طرف صرف ریت تھی، نہ کھیتی، نہ پانی، نہ کھانے کا انتظام۔ لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے اور بولے، یا موسیٰ ہمیں کھانا چاہیے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تب اللہ نے آسمان سے دو چیزیں اتاری، منا میٹھا سفید روٹی جیسا کھانا سلوا، بھنا ہوا سوادشٹ پرندہ۔ ہر صبح یہ کھانا سیدھے آسمان سے زمین پر اتر آتا تھا، نہ پکانا پڑتا نہ محنت کرنی پڑتی، اللہ خود روزی بھیجتا تھا، اور یوں اللہ نے بھوک کو رحمت میں بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے ایک فرشتہ زمین پر کیوں قید تھا؟ وہ کون سا فرشتہ تھا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے؟ اس نے ایسی کون سی لغزش کی تھی جس کی وجہ سے وہ آسمان سے محروم ہو گیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام حسین کی پیدائش کا اس فرشتے سے کیا تعلق تھا؟ وہ امام حسین کی ولادت کے وقت ہی کیوں آزاد ہوا؟ روایات میں اس فرشتے کا نام فطرس بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فطرس ان فرشتوں میں شامل تھا جو عرش الہی کے کاموں پر مامور تھے، مگر ایک موقع پر اس سے تاخیر ہو گئی۔ یا اللہ، میں شرمندہ ہوں۔ یہ نافرمانی نہیں تھی مگر سستی ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں معمولی کوتاہی بھی بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ چنانچہ فطرس کے پر لے لیے گئے اور اسے زمین کے ایک جزیرے میں بھیج دیا گیا۔ صدیوں تک فطرس اسی حال میں رہا، نہ آسمان، نہ پرواز، نہ وہ مقام جو کبھی اس کا تھا، بس عبادت، ندامت اور انتظار۔ پھر وہ دن آیا جب مدینہ کی فضا بدل گئی، جب حضرت فاطمہ زہرا کے گھر نور نے جنم لیا، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر جائیں اور رسول ایک خدا کو اس عظیم نعمت کی مبارکباد دیں۔
जिब्राइल जब जमीन की तरफ उतर रहे थे तो उनका गुजर उसी जजीरे से हुआ जहां फितरस बरसों से कैद था। फितरस ने जिब्राइल को देखा तो बेचैन हो गया। उसने पूछा, या जिब्राइल, आप कहाँ जा रहे हैं? जिब्राइल ने फरमाया, मोहम्मद के घर अल्लाह की एक अजीम नेमत ने जन्म लिया है, मैं उसी की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। यह सुनकर फितरस की उम्मीद जाग उठी। उसने अर्ज किया, आए जिब्राइल, मुझे भी साथ ले चलो, शायद रसूल खुदा मेरे लिए दुआ कर दे। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर फितरस को उम्मीद इमाम हुसैन से ही क्यों बंधी? क्या ये इत्तेफाकर था या अल्लाह ने पहले ही इमाम हुसैन को शिफा, रहमत और निजात का वसीला बना दिया था? जिब्राइल फितरस को साथ ले आए, लेकिन अदब की वजह से उसे बाहर ठहराया गया। तुम यहाँ पे ठहरो, मैं रसूलुल्लाह से इजाजत लेकर आता हूँ। जी कबूल है। रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होकर पहले विलादत की मुबारकबाद पेश की गई, फिर फितरस का हाल बयान किया गया। नबी करीम ने फरमाया, फितरस को अंदर ले आओ। जब फितरस हाजिर हुआ और अपनी दास्तान सुनाई तो रसूल खुदा ने फरमाया, अपने टूटे हुए पर इस बच्चे के जिस्म से मस कर लो। फितरस ने जैसे ही अपने पर इमाम हुसैन के जिस्म या तहर से लगाए, उसी लम्हे उसके पर दुरुस्त हो गए। वह फिर से परवाज के काबिल हो गया। यह सिर्फ एक फरिश्ते की शिफा नहीं थी, यह ऐलान था कि इमाम हुसैन रहमत भी है और वसीला निजात भी। फितरस ने आसमान की तरफ उड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क़यामत तक इमाम हुसैन के ज़ायरों का सलाम उन तक पहुंचाता रहूंगा।